ہجر من گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا گفتم دوبارہ سے پڑھیے بلند آواز سے اور اس کا ترجمہ بھی عطا فرمائیے تمام. یہ غور سے سنیں سب. یہ عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ. جی اس کا ایک سیکنڈ معذرت چاہتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاؤ. جی دیوبند کے اس زمانے میں دیوبند کے ایک عالم دین تھے، کیا نام تھا؟ مدنی. ہاں جی، حسین احمد مدنی. حسین احمد مدنی ان کا نام تھا. بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے پاکستان کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ انسان کا وطن وہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوا، وہ وطن ہوتا ہے، اور اس وطن کی محبت جو ہے وہ دین ہے. یعنی کہ ایک زمین کا جو ٹکڑا ہے جس پہ انسان پیدا ہوا ہے، اس وطن کی محبت جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ تم اسی سے محبت کرو اور پاکستان کا مطالبہ نہ. جی عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ. جی جی ایک ایک مصرے کی. ہاں جی عجم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کے رموز سے ابھی تک آگاہی نہیں حاصل ہو سکی. جی ز دیوبند حسین احمد مدنی اینچے بالعجبیست. یہ دیوبند سے حسین احمد مدنی نے یہ کیا عجیب و غریب یعنی کہ لطیفہ بیان کر دیا ہے. جی سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است. اور اس نے ممبر پہ چڑھ کے کہا ہے کہ ملت جو ہوتی ہے وہ دیش سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است. وہ محمد عربی کے مقام سے بے خبر ہے. ٹھیک ایک سیکنڈ. ملت دیش سے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جیسے فرینچ ہے، فرانس میں رہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ہم فرینچ. ٹھیک ہے، ہم فرینچ قوم ہیں کیونکہ ہم فرانس کنٹری میں رہتے ہیں. اس طرح برٹش ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ ہم برٹن میں رہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ برٹش ہیں. ٹھیک ہے. جو اٹلی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اٹیلین ہیں کیونکہ ہم اٹلی میں رہتے ہیں. ہم یعنی کہ پہلے اپنی ان کی شناخت جو ہے ان کی جو جائے پیدائش ہے وہاں سے ان کی شناخت. ٹھیک ہے. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی پہچان اس سے نہیں ہے. جی سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است. چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است. بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست. اپنے آپ کو حضور پاک کی بارگاہ تک پہنچا دو کہ سارا کا سارا دین جو ہے وہ آپ سرکار. گربعون رسیدی تمام بو لہبی است. اگر سرکار دو عالم تک تم نہ پہنچے تو یہ تمہاری ساری جو باتیں ہیں نا یہ ایک عالم دین کو وہ تھپڑ مار رہے ہیں کہ یہ تمہارا سارا. وہ بہت بڑے عالم دین تھے حسین احمد مدنی. تو یہ اس کو سب کو میں کہتا ہوں کہ یہ تم بو لہب ہو. یہ تمہاری ساری باتیں جو ہیں بو لہبی ہیں. یہ ساری تمہارا دین جو ہے سارا کا سارا دین جس کے تم عالم ہو وہ بو لہبی ہے. تم محمد عربی کے مقام کو نہیں سمجھ سکے. تم کہہ رہے ہو کہ جی ہم ہندوستانی ہیں اور یہ اس لیے ہم ایک قوم ہیں. نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ایک قوم ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ناروے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم
نارویجین ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ایک قوم، ٹھیک ہے. یہی نظریہ تھا جس کو کہتے تھے کہ دو قومی. جی اس کو اتنا مائنڈ کیا تھا کہ مسلمانوں کو تم ایک وطن کے ساتھ منسوب کر رہے ہو. مسلمانوں کا کوئی وطن نہیں ہے. مسلمان ایک قوم اس لیے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم کی امت، ٹھیک ہے. اور کسی بھی زمین کے ٹکڑے پہ وہ ہوں، وہ ایک الگ قوم، ٹھیک ہے نا. اب چائنا میں جو مسلمان ہے اس کو آپ چائنیز نہیں کہیں گے، وہ امت کا حصہ ہے. ابھی بابا زور نے بات کی روس اور چائنا کی بھی بات کی ہے. تو روس میں جو مسلمان ہیں، آذربائیجان میں جو مسلمان ہیں، تاجکستان میں جو مسلمان ہیں، وہ روسی نہیں ہیں، وہ رشین نہیں ہیں، وہ امت محمدی صدر میں شامل، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا، اور یہی تو ہمارا ہندوؤں کے ساتھ جھگڑا تھا، ٹھیک ہے. اسی نظریے پہ جو نا پاکستان قائم ہوا، ٹھیک ہے. جی بلکہ علی بھائی ابھی جو ویسٹ ہے، جی جی ابھی میں کہہ رہا ہوں جو مغرب ہے وہ خود جو ہے 2 عالمی جنگوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے، جی جی جس کے اندر یہ تفریق انہوں نے کیا ہوا یہ فلاں ملک ہے، اس سے وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں، جبکہ وہی اس کے بنانے والے ہیں. آج دے لو ٹو بی کالڈ یورپینس، وہ اپنے آپ کو یورپینس کہتے ہیں بجائے وہ فرینچ، اٹالین، ڈچ اس طرح سے کہیں. اچھا تو ہمیں انہوں نے اس طرح سے ڈفرینٹ اس میں بانٹ دیا کہ یہ 57 ملک ہیں، لیکن خود جو ہیں وہ یہ اٹالین فرینچ سے نکل کے یورپین ہو گئے ہوئے ہیں. ہاں جی تو وہ وحدت کی طرف چلے گئے ہیں اور بچ گئے ہیں اس طرح سے. ہاں جی تو ہمیں انہوں نے ذرا یہ بارڈر جی تقسیم ان در کو تقسیم. احساس ہو گیا ہے کہ یہ آپس کی ساری جنگیں جو ہوئی تھی نا، یہ جو تھا یہ آپس کی جو قومی عصبیت جسے کہتے ہیں، نیشنلزم کی وجہ سے یہ ساری جنگیں ہوئی تھی. تو یہ نیشنلزم جو ہے یہ ایک زہر ہے. اپنے وطن سے محبت تو کرنی چاہیے، لیکن اس حد تک بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر بندہ فرانس جائے اور ان سے انگلش میں بات کرے اور ان کو انگلش آتی بھی ہو تو وہ انگلش میں جواب نہ دے کہ ہم فرینچ ہیں، یہاں آئے ہو تو فرینچ سیکھ کے آؤ، یہاں پہ انگریزی نہیں چلتی. یہ اس حد تک رہی ہے عصبیت. کیوں جی رہی ہے نا، ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن مسلمان اس سے آزاد ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمان اس بات سے بالکل آزاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسی نے عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ عربی جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان، حالانکہ قرآن پاک عربی میں آیا. عربی مسلمانوں کی زبان ہم نہیں کہہ سکتے، فارسی بھی مسلمانوں کی زبان، اردو بھی مسلمانوں کی زبان، ٹھیک ہے. صحیح ہے. کسی بڑے سے بڑے عالم دین نے آج تک یہ نہیں کہا کہ عربی مسلمانوں کی زبان، ٹھیک ہے. یہ کہنا جو ہے یہ امت کا تصور ختم کر. تو عربی بھی اتنی مسلمانوں کی زبان ہے جتنی اردو مسلمانوں کی زبان، ٹھیک ہے نا. اور فلسطین کا مسلمان بھی اتنے امت میں شامل ہے جتنا پاکستان کا، ٹھیک ہے. تو یہی تو ہمارا جھگڑا تھا پہلے دن سے. تو اسی جھگڑے کے اوپر تو پاکستان بنا ہے. ایک بابا حضور کا فکرہ نا آپ کو بڑا ہی لطف آئے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ مطالعہ پاکستان بھی لازمی ہے، اسلامیات بھی لازمی. تو بابا حضور کا فکرہ یہ ہے کہ اسلام اور ہے اور اسلامیات اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ.